حضرت عمر اور ایک عبادت گزار نوجوان۔ حضرت عمر بن خطاب کے دوران خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا، یعنی رہنے لگا۔ شب و روز عبادت میں شرف کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہا کرتا تھا۔ وہاں نوجوان بہت ہی حسین خوبرو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ مدینہ منورہ میں اس کا جود و تقوی زبر المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری ہی طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا تو لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو الحسن، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اسے اپنے پاس بطور امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو میں مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دیں، واپسی پر حاصل کر لینا۔ مقدسی کے پاس ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا تھی جو لوہے کے قفل تالے سے مقفل تھی۔ وہ ڈبیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج کو بیرون بہار مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اسنا بیچ میں تمام راستے میں آپ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا شروع میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہاں اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو عورت نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان رانا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کرنے کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت تپش سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لو، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے
اللہ عز و جل کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا دیکھ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا مجھ پر تیری کوئی ایسی بات اثر نہ کرے گی، میں ایک عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، اب سوچ لے۔ مقدسی نے کہا تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع کا واسطہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے وہ اٹھائی اور مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی، اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ رہا سفر کا سامان اسی میں تھا اور اب میرے پاس کوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار لیڈر قافلے نے تمام قافلے کے لوگوں کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا گیا، ایک چیز کی تلاشی کی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا صوبہ شک کرنا گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی ہے۔ عورت نے کہا یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، آخر یہ باہر ہی سے تو مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ پچھلے اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا اور مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت دی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا جب تمام لوگوں کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے اس سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے، آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیا، جو ہی تھیلی کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی، وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ اب کیا تھا؟ پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور بکوں سے مار کر رکھ دیا، جب مار کر تھک گئے تو اسے زنجیریں پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہاں ہے۔ مقدسی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا، اس نے اپنا فیصلہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا اس کے ساتھ کیا گیا، اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا، تان زنی کے نثار اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دستبستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں،
آپ تو ضمانت لینا چاہتے لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو بھی سلوک کریں گے میں اسے خدا کی رضا سمجھ کر برداشت کروں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی پھر بھی نہیں کروں گا۔ اب قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے پھر نہ جانے کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر واپس آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام جانے والوں کی بات مسترد رد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے اس کا شکر ادا کیا اور اس نے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابند زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ مقدسی قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ انصاری عورت کے پاس جاتے راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک چرواہا ملا، عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ چرواہے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا بدلہ ملے گا، میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سامان نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ کبھی نہ کرتی۔ چرواہے نے کہا اللہ عز و جل تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ چرواہے نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پورا کر دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے چرواہے سے حامی بھر لی۔ وہی ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے چرواہے کا مطالبہ پورا کر دیا اور چرواہے نے عورت کو زیادہ راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت یعنی تنہائی میں گئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف عمر بوڑھے شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس چرواہے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کے رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا ارے پگلی روتی کیوں ہے؟ جس کو چرواہے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے بھی کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی جا کر سارے قافلے کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلہ کے قریب گئی تو
काफिले के पास गई तो वावेला शुरू कर दिया। काफिले वालों ने पूछा अब क्या हुआ? औरत ने रो रो के कहा कि इस मुक़द्दसी जालिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने ज़बरदस्ती मुझे घेर कर ज़िना बिल ज़बर किया है। मैं शर्म के मारे कुछ ना कह सकी और ना ही किसी को बता सकी। मुझसे ज़बरदस्ती हो गई है, लेकिन अब हामिला हूँ, जो कि मेरे बस में नहीं रहा। मुझे यकीन हो गया है कि इसकी ज़बरदस्ती का नतीजा हर सूरत ज़ाहिर होकर रहेगा। मैं ज़ुबान खोलने पे मजबूर हो गई हूँ। ये सुनते ही काफ़िले वाले एक मर्तबा फिर मुक़द्दसी पर भीड़ पड़े। लातों, घूंसों और मुक्कों से उसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन मुक़द्दसी ने किसी को कुछ न कहा और ना ही अपनी सफाई में ज़ुबान खोली। जितनी गालियाँ पड़ती रही, जितनी मार पड़ती रही और जिस कदर ताना कसनी होती रही, सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। मदीना करीब था। अहले मदीने को काफ़िले वालों की वापसी की इत्तला मिल चुकी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर अहले मदीना बैरून मदीना काफ़िले के इस्तकबाल के लिए रुके हुए थे। जब काफ़िला पहुंचा तो हर एक दूसरे से बगलगीर होने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह मुक़द्दसी को तलाश कर रही थी कि सालारे काफ़िला ने उसे हज़रत उमर को चोरी और ज़िना बिल ज़बर की दोनों दास्तानें सुना दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा मुक़द्दसी पाबंदे सलासिल सबको खामोशी से सुन रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए ज़ालिम, ये तूने क्या किया? तेरा ज़ाहिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन तेरा बातिन इतना बुरा। बाखुदा मैं तुझे तो सजा दूंगा। तेरे जैसे बदबातिन फिर कभी ज़ुहद व तक़वा का लिबास पहनकर किसी को फ़रेब ना दे सकेंगे। मुक़द्दसी ने ज़बान तक न खोली, खामोशी से बैठा रहा और सुनता रहा। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता चला गया और लोग इंतज़ार करने लगे कि अब देखिए क्या फ़ैसला होता है कि इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गौर से गुज़र किया। आपने मुक़द्दसी को देखा कि वह सर झुकाए पाबंदे सलासिल खामोशी बैठे ज़मीं को देख रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली खुदा गवाही देता हूँ कि इस शख्स ने ना ज़िना किया है और ना चोरी की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर खड़े हो गए और फरमाने लगे, ए अली, भला यह कैसे हो सकता है? भला कोई औरत अपने आप को दागदार करती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को अपने पास बुलाया और फरमाया, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयां कर दे। औरत ने कहा, काफिला ने मेरी थैली इसके माल से बरामद की है। ये काफिला चोरी का गवाह है और जहाँ तक जिना का ताल्लुक है तो जिना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी किराअत बड़ी हसीन और दिलकश थी। काफिले वाले जानते हैं कि मैं इसकी किराअत सुनने की खातिर इससे करीब तर रहती थी। एक रात जब काफिले वाले सो गए तो मैं इसके करीब ही पड़ी इसकी किराअत सुन रही थी। जब मैं सबा यानी सुनने में मुनहकिम हो गई तो इसने अचानक इतनी जल्दी से मुझे दबोच लिया कि मैं हिल न सकी और रुसवाई और खौफ की फरियाद तक ना कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास इजहार के सिवा कोई चारा ना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझ पर लानत करे, तूने दोनों बातों में झूठ बका है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हज पर जाते हुए आपको एक अमानत दी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल मेरे पास इसकी अमानत मौजूद है। हज़रत
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیے آپ ایسا کریں وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل یعنی تالا پڑا ہے اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا اب میں جو کچھ پوچھوں تم بتاؤ گی، سیدھی سیدھی طرح سے بتاتے جانا، ورنہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت کو ماں یعنی 7 گواہوں کے کھول کے رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور بھیگ گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ پھر آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے بشارت کے متعلق کہے تھے، ساتھ میں آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا ہاں میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو جلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا ہاں میں نے کہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات جب حضرت مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار قافلے سے فرمایا جب تو نے قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے لیے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمد کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا بالکل اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کی جی ہاں میں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رگ و شکل کا چرواہا ملا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا میں نے زاد راہ کا سوال مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا ہاں اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا وافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے چرواہے کا مطالبہ پورا کیا اور چرواہے نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا نہیں علی میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بڑا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کور جھکی ہوئی تھی اور رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ میں دانوں والی لکڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا کہ تجھے گوارے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کی مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے اس الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو تو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد وابلہ کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا بالکل اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی میں نے
ایسا ہی جیسا آپ نے فرمایا ہے ایسا معمول ہوتا ہے، جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور قدم بر قدم پر آپ میرے سائے کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو حفص، اس جوان کے شوق عبادت میں انتہا پسندیدی سے کام لے کر آپ نے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کی امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندیدہ کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات پہ شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے عرض کیا کہ قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تنگ دبا کر رجم کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو سرسار کیا گیا اور وہاں مختصی نوجوان کا تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ عز و جل نے یہ تمام حالات منعکس کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔